اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، روس چین کا سی پیک دشمنوں کے خلاف دبنگ فیصلہ، مودی ٹرمپ گٹھ جوڑ کے برے دن شروع ہو گئے۔ روس کی جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی پاکستان کے حوالے، مشترکہ فوجی مشقیں شروع، چینی فضائیہ کے جنگی طیارے پاک سرحدوں پر تعینات، بھارتی فوج کے لیے ایک اور کرا امتحان شروع، روس امریکہ تعلقات خطرناک موڑ پر آ گئے، امریکہ آسٹریلیا جاپان اتحاد بھارت کا بدلہ لینے میں ناکام، اردگان کی دبنگ انٹری نے پانسا پلٹ دیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ روس نے چین پاکستان کو کون سی جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، بھارت کو پاکستان کے کس علاقے پر حملہ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ ناظرین، امریکہ، بھارت، آسٹریلیا، جاپان کا 4 ملکی اتحاد جن مقاصد کے لیے بنایا گیا، ان پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس 4 ملکی شیطانی اتحاد کے وجود میں آنے کا ایک مقصد چین، پاکستان، روس، ایران، پاکستان کو کاؤنٹر کرنا بھی تھا، جس سے خاص طور پر بھارت اور امریکہ کو تحفظات ہیں۔ سب ممالک کے مسائل ایک جانب، لیکن پاکستان اور چین کی بڑھتی ہوئی شراکت داریاں اور آئندہ خطے میں رونما ہونے والی 2 بڑی طاقتیں بھارت کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ چین اور پاکستان، جو کہ گیم چینجر سی پیک شروع کرنے والے 2 اہم ممالک ہیں اور اس وقت بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارتی بلاک مکمل سرگرم ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ روس، جو کہ پاکستان بلاک کا حصہ ہے، یہ بھارت کو اسلحہ سپلائی کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، لیکن روس کی جانب سے چین اور پاکستان کے حق میں آنے والی خبریں بھارت کے لیے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ جب نریندر مودی نے چین کے ساتھ لداخ میں جاری جنگ کے دوران راج ناتھ سنگھ کو مدد کے لیے روس بھیجا تو اس کو جس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ دنیا بھر نے دیکھا۔ نریندر مودی نے سوچا کہ وہ کامیابی سے امریکہ اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن پیدا کر رہا ہے، لیکن روسی وزیر خارجہ نے الزام لگایا ہے کہ بھارت نے امریکہ کے کہنے پر چین کے ساتھ جنگ شروع کی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مانگنے پر انہوں نے بجائے فوجی طاقت دینے کے مذاکرات کی باتیں کی۔ ناظرین، لداخ میں تقریباً 6 ماہ سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہیں۔ جون میں دونوں فریقین کی فوج میں تصادم کے بعد سے تناؤ بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں 20 ہندوستانی فوجی ہلاک ہوئے۔ البتہ چین نے کوئی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ دونوں ممالک کی جانب سے فوجی سطح پر بات چیت میں فریقین نے فوجیں ہٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن بھارت نے کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد لڑائی جاری رہی۔ سرکاری سطح پر چلنے والی روسی تھنک ٹینک بین الاقوامی امور کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور ہندوستان کے مابین ایک غیر رسمی اسٹریٹجک فورم کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ چین اس کو اپنے اسٹریٹجک مشن کی روک تھام کے لیے مخالف گروپ کے طور پر دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان فی الحال مغربی ممالک کی مستقل جارحانہ اور مکاری پالیسی کے تحت کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ انڈو پیسفک کی حکمت عملی کو فروغ دے کر چین مخالف جارحانہ اقدامات میں شمولیت کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی ممالک بھارت کے ساتھ شراکت داری اور پناہ یافتہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے کینبرا کو ملبار بحری مشق 2020 میں شامل ہونے کی دعوت قبول کی گئی اور ان کا مقصد بحر ہند میں ایک دوسرے کی بحری تربیت کو اعلیٰ سطح تک بہتر بنانا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کے ساتھ فوجی اور تکنیکی تعاون ختم کرنے کے لیے بھارت پر امریکہ کا انتہائی سخت دباؤ ہے۔ لاروف نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ کی جانب سے ممکنہ طور پر روسی S-400 میزائل سسٹم خریدنے کے خلاف بھارت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بھارت نے بھی امریکی پابندیوں کے ڈر سے روس کے ساتھ تعلقات خراب کیے اور اس کے اتحادیوں کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے روس سے S-400 میزائل سسٹم کے حصول کے لیے ترکی پر بھی پابندیاں عائد کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ گزشتہ سال روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا تھا، جس سے دونوں نیٹو اتحادیوں کے مابین پہلے سے اتار چڑھاؤ کے شکار تعلقات مزید بگڑنے کا امکان ہے۔ ذرائع نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس طویل عرصے سے متوقع اقدام کا اعلان جمعے کو کیا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف انقرہ متاثر ہوگا بلکہ یہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی آنے والی انتظامیہ کے ترکی کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر انداز ہوگا۔
ذرائع نے بتایا ہے کہ پابندیوں سے ترکی کے دفاعی ادارے پریزیڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز اور اس کے سربراہ اسماعیل دمیر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام نقصان دہ ہوگا، لیکن سنگین منظرنامے میں یہ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، روسی وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ مغرب عالمی نظم و ضبط کو مکمل طور پر خراب کر رہا ہے، لیکن روس اور چین کسی بھی صورت ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی سربراہی میں مغرب کثیر الملکی اتحاد کی تشکیل کو مسترد کرتا رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ روس اور چین کو دنیا میں تنہا کر دیا جائے اور ان کے خلاف بلاک بنا کر بھرپور کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ G20 اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے باہر واحد تنظیم ہے جہاں مفادات میں توازن کی بنیاد پر شرائط ماننا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ G20، G7 اور برازیل، روس اور ہندوستان، چین، جنوبی افریقہ، برکس کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں سعودی عرب، میکسیکو، ارجنٹائن، انڈونیشیا اور مصر بھی شامل ہیں۔ G20 ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں اب بھی زیادہ متوازن نقطہ نظر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے تبصروں پر بھارت سمیت کسی بھی اتحادی ملک کی جانب سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، روس چین کے ساتھ اپنے سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے بھارت کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ ماسکو نے جاری سرحدی تنازع پر ہندوستان اور چین کے درمیان ثالثی کی تردید کی ہے، لیکن ماسکو میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی بھی روس نے ہی کی تھی، جس میں 10 ستمبر کو چینی صدر اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے شرکت کی۔ جون میں شروع ہونے والے اس تعطل کے بعد دونوں وزراء کے مابین یہ پہلی باہمی ملاقات تھی۔ بھارت چین مشترکہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں ہونے والی پیش رفت کے ساتھ ساتھ بھارت چین تعلقات پر واضح بات چیت کی۔ روس نے چین اور بھارت دونوں کے ساتھ قریبی اسٹریٹجک تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ روس ہتھیاروں کا سب سے بڑا فراہم کنندہ ہے۔ سمیر للوانی اور دوسروں کے ذریعے ایک نئے سیفسن سینٹر کے ورکنگ پیپر میں انکشاف ہوا کہ اس وقت ان کی خدمت میں ہندوستانی دفاعی ساز و سامان پر انحصار ختم کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کے 90% بحریہ کے لیے 41% اور فضائیہ کے 2/3 آلات روسی نژاد ہیں۔ ناظرین، چونکہ ڈرون ٹیکنالوجی زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور دنیا بھر کی فوجوں نے اس کی کھوج شروع کر دی ہے، اس کی وجہ سے وہ دشمن کے UAV کو روکنے اور بغیر کسی بھی جانی نقصان کے ڈرون کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بن سکتے ہیں۔ روس ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اس ڈرون کو مقامی طور پر تیار کر کے دنیا بھر میں کوہرام مچا دیا ہے۔ ڈرون میں ہتھیاروں سے چلنے کی تکنیک اور اینٹی ڈرون ہتھیاروں نے جہاں اس کی رفتار تیز کر دی ہے، روس نے اماراتی ڈرون پکڑنے کے لیے تباہ کن طریقہ اختیار کیا ہے۔ انٹرسیپٹر ڈرون کو روسیکٹرونکس گروپ کی ویگا کمپنی نے تیار کیا ہے، جو سرکاری ملکیت روسیکٹک کارپوریشن کا حصہ ہے۔ روسی خبررساں ایجنسی ٹاس کے مطابق یہ ایک خصوصی نیٹ سے اہداف پر قبضہ کرنے کے قابل ڈرون کو پیٹنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔